آواز کو، ہمارے مقدمے کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اصل میں ہم نے ابھی صرف تخمینہ جاری کیا ہے اور ڈیری فارمرز کے ایک گروپ کی جانب سے اضافہ سامنے آیا ہے، تو ہم نے فی الوقت دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کمشنر کراچی صاحب کا، اور ہم نے محکمہ لائیو اسٹاک کو اور منسٹری کو لکھا ہے دودھ کی فی لیٹر پیداوار کے حوالے سے سندھ میں جو بھی کاسٹ آف پروڈکشن آتی ہے ہر شہر کی الگ الگ ہمیں بنا کے دیں، تو وہ دیں گے۔ اور 28 تاریخ کو کمشنر کراچی کو چونکہ کورٹ میں بھی جواب دینا ہے، تو ہم انتظار کریں گے 28 تاریخ کا۔ اگر 28 تاریخ کو کوئی ڈیسیجن نہ آیا تو پھر ہم از خود اس میں اعلان کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو گجر صاحب، یہ تخمینہ جو آپ نے لگایا ہے یہ 155 150 اس کے قریب بن رہا ہے؟ جی 155 روپے 13 پیسے ایکس فارم گیٹ ہے، پھر 4 روپے 33 پیسے کرایہ ہے اس میں فی لیٹر، اور پھر اس میں ہول سیلر کا 10 روپیہ ہے، پھر اس میں ریٹیلر کے 12-13 روپے ہیں، تو تقریباً 175-80 روپے لیٹر دودھ کی قیمتیں ہونے کا امکان ہے۔ زیادتی نہیں ہو جائے گی عوام کے ساتھ؟ حکومتی نرخ جو ہے وہ 94 روپے لیٹر مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ 175-180 روپے لیٹر پہ چلا جائے گا، پہلے ہی مہنگائی اتنی ہو چکی ہے۔ اصل میں جی یقینی طور پہ یہ زیادتی ہے وفاقی گورنمنٹ کی عوام الناس کے ساتھ اور ڈیری فارمرز کے ساتھ، کمشنر کراچی کی زیادتی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، اور عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ جی دودھ کی قیمتیں بڑھانے کا ذمہ دار ڈیری فارمر ہے، جبکہ دودھ کی قیمتیں خواہشات کی بنیاد پہ نہیں بڑھائی جا سکتی۔ دودھ کی قیمتیں بڑھانے میں جو عوامل کار فرما ہیں وہ ہیں اس کے انپٹس کی قیمتیں بڑھیں گی تو دودھ کی قیمتیں بڑھیں گی، جب انپٹ کی قیمتیں کم ہوں گی تو دودھ کی قیمتیں کم ہوں گی۔ تو بہت ضروری ہے عوام الناس یہ سمجھے کہ انپٹس کی جو مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جیسے مہنگائی آپ کے لیے بڑھ رہی ہے ویسے ہمارے لیے بڑھ رہی ہے، تو اس میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ منسٹری آف کامرس کر سکتی ہے، اور منسٹری آف کامرس اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ اور یقیناً جو اجناس ہیں، پاکستان اپنی ضروریات کا 45% مویشیوں کی ضروریات کا 45% چارہ پیدا کرتا ہے، وہ بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، تو بہت ضروری ہے پرائم منسٹر عمران خان اس پر ڈیسیجن لیں تاکہ دودھ کی قیمتیں رک سکیں اور فوری طور پہ اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیگر اجناس جس سے کسان کو نقصان ہو، نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو چوکر، جو بھوسا ہے، بہت زیادہ ضرورت کی ہماری چیز ہے، اب گندم سے زیادہ مہنگی چوکر ہے، ٹھیک ہے، تو یقیناً 50 روپے کلو اگر گندم مل رہی ہے اور 55 روپے کلو چوکر مل رہی ہے تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اخراجات ظاہر سی باتیں بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی 80 روپے کا فرق آنا یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ مطلب ایک چیز 94 روپے ہے، وہ ڈائریکٹ 175-180 روپے پہ چلے جانا، یہ ہمارے خیال سے زیادتی ہو جائے گی۔ اصل میں جی پچھلے 4 سال سے بتدریج دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ڈیری فارمرز کی طرف سے، اور وہ از خود اعلان کرتے ہیں، کمشنر کراچی نوٹیفیکیشن نہیں کرتے وعدے کے باوجود۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سندھ ہائی کورٹ سے احکامات تھے کہ ہر 4 ماہ بعد انفلیشن ریٹ کے مطابق دودھ کی قیمتوں میں کمی یا بیشی کی جائے، ہر 4 ماہ بعد۔ کمشنر کراچی نے کوئی میٹنگ کال نہیں کی، تو بہت ضروری تھا وہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کرتے۔ فارمرز نے وائلیشن کی، دودھ کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ کر کے اب شہر میں 130 روپے لیٹر اور 140 روپے لیٹر تو فروخت ہو رہا ہے، اور یقیناً 40 روپے لیٹر کا یا 35 روپے لیٹر کا جو فرق آنے جا رہا ہے، قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، تو یہ بھی کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق ہے، اس میں کوئی فارمر زیادتی نہیں کر رہے، کیونکہ اجناس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جانوروں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ دودھ، گوشت، مرغی اور انڈا، ان کی قیمتیں بڑھنے کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں انہیں درست کرے، کیونکہ اس میں وفاقی گورنمنٹ براہ راست انوالو ہے۔ گجر صاحب، ڈیری فارمز آپ نے جیسا بتایا کہ ڈیری فارمرز جو ہیں وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس فیصلے کی کتنی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم اس فارمر گروپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ یقیناً ڈیری فارمرز کے مفاد میں کیا جانے والا کوئی بھی بہتر فیصلہ کسی بھی گروپ کی طرف آئے اسے ہم اون کریں گے اور یقیناً اس کا ساتھ دیں گے، پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کوئی وائلیشن کیے بغیر حکومت وقت سے، انتظامیہ سے، پرائس کنٹرولر کے ساتھ بیٹھ کے ہم قیمتیں طے کر لیں، جس میں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کنزیومر سوسائٹی اور ہم آپس میں متصادم ہوں۔ ہم حقائق، شواہد اور میرٹ کی بنیاد پر دودھ کی قیمتوں کا ریٹ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
ہم نے کراچی شہر کا وزٹ بھی کیا، منمانیاں عروج پر چل رہی ہیں. کسی جگہ پر 120 روپے لیٹر دودھ فروخت ہو رہا ہے، کسی جگہ پر 130 روپے لیٹر، کسی جگہ پر 110 روپے لیٹر کے ساتھ آدھا لیٹر فری. یہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ کیوں سب اپنی اپنی مرضی کے ریٹ لے کر بیٹھے ہیں؟ حکومتی ریٹ تک چیلنج ہوئی ہوئی ہے 94 روپے نرخ والی. اصل میں جی دیکھیں، دودھ کی قیمتوں پہ کیپ نہیں ہونا چاہیے. ضرور یہ اسینشیل کموڈٹی ہے، پر دیکھیں جب ان پٹ آزاد ہے تو آؤٹ پٹ بھی آزاد ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ جی کہیں کوئی قیمت کہیں یقیناً دودھ اگر بندی ریٹ سے کم ریٹ میں فروخت ہوگا. ہم آج 110 روپے 93 پیسے فی لیٹر آگے فروخت کر رہے ہیں، اور اگر شہر میں جا کے وہی قیمت فروخت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اس پہ فوری طور پہ سندھ فوڈ اتھارٹی کو کارروائی کرنی چاہیے. اور جو آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دکانداروں پہ جرمانے بھی ہوئے، دیکھیں میں انتظامیہ کو بہت کھلے اور واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں وائلیشن کرتے ہیں ہم لوگ آپ کی نظر میں، پر ہم کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتوں کا اعلان کرتے ہیں ہمارے فارمر بھائی. آپ کو اپنی توپوں کا رخ ہماری طرف کرنا چاہیے، نہ کہ آپ دکاندار پہ چڑھ دوڑیں. دیکھیں یہ سراسر زیادتی دکاندار کے ساتھ کہ دودھ کی قیمتوں کا اعلان کرے ڈیری فارمر، آپ ٹھوک اندر کریں جا کے دکاندار کو، تو یہ سراسر زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں. وہ ظاہر سی بات ہے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. ایک نرخ ہے 94 روپے کا تو وہ اسسٹنٹ. دیکھیں جی ہم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہم نے کیا تھا نا پچھلے سال. انہیں گرفتار کرنا تھا، ہمیں آ کے گرفتار کرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں آ سکتے، ڈرتے ہیں، فرض کیا بینس کالونی میں یہ ہمیں کہیں، ہم اجتماعی طور پہ گرفتاریاں دینے کو تیار ہیں. کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ حکومت وقت یہ زیادتی کر رہی ہے. ان کی زیادتیوں کی بنیاد پہ اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جانوروں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو آخر کو دودھ کی قیمتیں کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اچھا گجر صاحب، ڈیری فارمرز کی طرف سے ایک بلیک میلنگ کا عنصر بھی شامل آتا ہے کہ جب حکومت کارروائی کرتی ہے، جو اس نے نرخ جو ہے مقرر کیا وہ، اس کے بعد ڈیری فارمرز جو ہے ایسوسیشنز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہو جاتی ہیں، دودھ کی سپلائی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ مسئلہ آخر حل کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں نے اپنے پاس سے اعلان کر دیا ریٹ بڑھانے کا، حکومت جو ہے ابھی تک اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز سے، کس طرف کی کوتاہی ہو رہی ہے؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اصل میں جی حکومت وقت اور ہمارے بیچ جو جمود طاری ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے اور کوئی بہتر فیصلہ ہونا چاہیے. اور جو بات کی گئی احتجاج کی، تو پرامن احتجاج ہمارا پورا حق ہے. ہم اپنی بھینسوں کے ساتھ روڈ پہ بھینسیں لا کے جیسے ماضی میں ہم نے کیا، ہم احتجاج کر سکتے ہیں. اور یقیناً اس میں ٹریفک بھی متاثر ہوتا ہے، لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. پر یقیناً جب یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے تو ہم پرامن احتجاج کے لیے آزاد ہیں. ہم دوبارہ وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس تک ہم مارچ کر سکتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اس مرتبہ ہم گورنر ہاؤس کی طرف جائیں گے، کیونکہ ذمہ دار گورنر صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر، منسٹری آف کامرس وفاقی گورنمنٹ ہے. ہم ذمہ دار ٹھہرائیں سندھ گورنمنٹ کو، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو، بلوچستان کو یا پنجاب گورنمنٹ کو، تو ایسا نہیں ہے. ہاں چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جی وہ اپنی بریڈ کو امپروو کرنے کے لیے کام کریں، اپنے بریڈر فارمر کی حوصلہ افزائی کریں، تو تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ اپنے جانور کی آپ ایفیشینسی بڑھا لیں گے، آپ کو دودھ کی قیمتیں بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیونکہ یہ دنیا کر چکی ہے. دیکھیں نیدرلینڈز، آسٹریلیا، امریکہ، برازیل، ان کے جانور 100 لیٹر روزانہ دے رہے ہیں، ہمارا جانور 8 لیٹر روز دے رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ مجرمانہ غفلت ہے، ہمارے اداروں کی غفلت ہے، ان میں بیٹھے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی غفلت ہے. اور سب سے اہم اس میں ہے پلاننگ کمیشن، جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کا ادارہ ہے. پلاننگ کمیشن کو اس پہ مضبوط پلاننگ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کرنی چاہیے، اور اسٹیک ہولڈرز کو سننا چاہیے انہیں. اور یقیناً جب اسٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ نہیں لوگے تو آپ وہ فیصلے کرو گے جو آپ بہتر سمجھتے ہو، جس کے بارے میں آپ کو بھینس کی دم کا تو پتہ نہیں، آپ فیصلہ اس کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں کرنا. اچھا گجر صاحب، یہ جو ڈیری کیٹلز ایسوسیشنز ہیں جتنی بھی ہیں ساری، ان کے جو ہے متفقہ طور پر انہوں نے فیصلہ تو کر لیا 150 155 پہ ریٹ لے کے جانے کا. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت سے معاملات کب تک طے پا جائیں گے؟ کوئی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے؟ ابھی تک میٹنگ کال نہیں ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ، کیونکہ دیکھیں 4 سال کا عرصہ بیت گیا نوٹیفیکیشن کو. یہ 2018 میں نوٹیفیکیشن ہوا تھا، 18 19 20 اور 21
چوتھا یہ سال چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک طویل عرصہ بیت گیا، اور سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں کمیشن کراچی کو کہ جی شہر میں آڈلٹریشن ہو کے دودھ فروخت ہو رہا ہے، آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں، تو میں سمجھتا ہوں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے دودھ کا بندی کا بھی چکر ہے، آپ ظاہر سی بات ہے آپ کی فیلڈ زیادہ سمجھتے ہوں گے، تو ایک ریٹ کیوں نہیں؟ کسی نے اگر 1 سال کا بندی کا کانٹریکٹ کیا ہے لیکن ہر مہینے 15 دن بعد کبھی 5 روپے کبھی 10 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں، تو اس سے ریٹیلر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جی، پورے شہر میں ریٹ تو یکساں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 2 نظام ہے جی، ایک اوپن دودھ منڈی کا نظام ہے جہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت دودھ فروخت ہوتا ہے، اور اوپن دودھ منڈی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تعین کرتی ہے، جو کہ پچھلے دنوں 250 روپے لیٹر تک فروخت ہوئی ہے۔ تو ایک ہے بندی کا نظام سالانہ، وہ کمشنر کراچی طے کرتے ہیں، وہ جو ریٹ ہمیں دیتے ہیں، ہم یقیناً جب وہ کم دیتے ہیں تو ہم اسے مانتے نہیں، ہم اپنا ریٹ دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ریٹ ہوگا، پھر وہ شہر میں کراچی میں وہ ریٹ چلتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کل کی میٹنگ لاہور میں بھی ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی ہوئی اور خیبر پختونخوا میں بھی، تو پورے ملک بھر میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے، مجھے صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔